بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام اور اپنے والد حضرت شیث علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کی پوری زندگی اپنے جد الامجد حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کی صرف لوگوں کو بلانے میں صرف ہوئی کہ ایک سچے پیغمبر کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے پیروکار بابل شہر کو چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ اور آپ کے رفقا نے مصر میں بھی یہی تعلیمات دینا شروع کی کہ سچ اور حق کیا ہے۔ اپنے رب کی بندگی بجا لانے کے لیے ادائیگی صلاۃ، صیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کی جائے تاکہ غریبوں اور نادراؤں کی معقول اور باوقار طریقے سے امداد کی جا سکے۔ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام ایک انتہائی دانا اور دانشمند رہنما تھے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی پر آمادہ کرنے کے لیے کئی نئے اسلوب اختیار کیے اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی ہدایت بھی فرمائی، جو ایک سچے پیغمبر کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کے مشن کا ایک حصہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اس اعتبار سے آپ دنیا بھر کے لوگوں کے استاد ہیں۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو ناپ تول کا طریقہ ہی نہیں بتایا بلکہ درست تولنے ناپنے کے آداب بھی سکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے لوگوں کو سیاروں کی حرکت کے بارے میں درست نظریات سے آگاہ کیا اور کپڑے سینے کا بھی طریقہ بتایا۔ آپ سے پہلے لوگ کپڑے سینا نہیں جانتے تھے۔ آپ بہترین شہوار بھی تھے۔ آپ سے پہلے لوگ شہواری بالکل بھی نہیں جانتے تھے اور نہ کر سکتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی پوری انسانیت میں وہ سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے لوگوں کو شکار کے لیے ہتھیار بنانا سکھایا اور اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے چند انتہائی دانشمندانہ ارشادات یہ ہیں جن میں ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت موجود ہے۔ نمبر 1، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی خوبیوں کو نظر میں رکھے اور انہیں اپنے رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے استعمال کرے۔ نمبر 2، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کے دوسرے بندے کو بھی شریک کرتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی کسی چیز پر غصہ یا حسد نہ کرو، یہ سب محض وقتی چیزیں ہیں۔ نمبر 4، جو بہت زیادہ کی خواہش رکھے گا وہ اس سے زیادہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اور نمبر 5، دانش مندی سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے تمام تر کوششیں شروع کر دیں۔ آپ نے لوگوں کو زمین، جائیداد، مال و دولت جمع کرنے اور ان کی محبت میں مبتلا ہو جانے سے باز رکھنے کا مشن بھی شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو شراب سمیت ہر طرح کی منشیات کے استعمال سے بھی روک دیا تھا۔ آپ کی ان مقدس تعلیمات کو چند لوگوں نے قبول کیا اور آپ کے پیروکار بن گئے، مگر اکثریت نے آپ کی ان مبارک
اور مقدس تعلیمات کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت کی اس طوفان میں سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ کی طرح سر اٹھائے کھڑے رہے۔ مخالفت کی تمام آندیاں آپ کے استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لا سکی۔ دشمنی کی ہر لہر آپ کے عزم و استقلال کو اور بھی بلندی پر پاتی۔ آپ کی عظمیت و استقلال کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورہ الانبیاء میں یوں فرمائی ہے۔ تمام انبیاء حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام استقلال اور صبر کے پیکر تھے۔ ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں لے لیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ سب پیغمبران کرام صراط مستقیم پر تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس آسمان کا پھاٹک کھولنے کے لیے کہا۔ وہاں کے محافظ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا، میں جبرائیل ہوں۔ محافظ نے پوچھا آپ کے ساتھ یہ دوسرا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ محافظ نے پھر دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں طلب کیے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر محافظ نے کہا، آپ کو یہاں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کیا شاندار واقعہ ہے، اور آسمان کھول دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو تشریف فرما پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ کر کروایا، یہ حضرت ادریس ہیں، ان کو سلام پیش کیجئے۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام پیش کی، جس پر سیدنا ادریس علیہ السلام نے جواب میں سلام کی اور مزید فرمایا، اے میرے پاکیزہ بھائی اور مقدس پیغمبر، آپ کو بھی یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید۔ بہرحال سورہ المریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حضرت ادریس کو نہایت بلند مقام پر پہنچا دیا۔ اس پر ابن جریر نے بلال بن یوسف سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے دریافت کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو نہایت بلند مقام پر پہنچا دیا۔ یہ سوال ابن عباس نے کعب سے کیا تھا۔ اس پر کعب نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ بات کھل کر واضح فرما دی کہ ہم حضرت ادریس علیہ السلام کو ہر روز اتنے زیادہ اجر و ثواب سے نوازیں گے جتنی اس روز کل بنی نوح انسان کی نیکیاں ہوں گی۔ ممکن ہے کہ یہ مطلب اس زمانے کے لحاظ سے درست ہو، اس لیے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے نیکیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستگی اور اس کی پہلے سے زیادہ بندگی بجا لانے کی آرزو کی۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک فرشتہ بھیجا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر
फलां फलां हक़ाइक़ ज़ाहिर फरमा दिए हैं, लिहाजा क्या तुम मेरी तरफ से फरिश्ता अजल को पैगाम दे सकते हो कि मैं अपने अच्छे अमाल में इजाफ़ा करना चाहता हूँ। इस पर फरिश्ते ने अपने पर फैलाए और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपनी पुश्त पर बिठाकर आसमानों की तरफ परवाज़ कर गया। जब वो फरिश्ता और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मुलाकात फरिश्ता अजल से हुई जो ज़मीन पर उतरने जा रहा था। फरिश्ते ने फरिश्ता अजल को वो सब बताया जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा था। इस पर फरिश्ता अजल ने दरियाफ्त किया, मगर हज़रत इदरीस हैं कहाँ? तो फरिश्ते ने जवाब दिया, वो मेरी पीठ पर सवार है। ये देखकर फरिश्ता अजल ने हैरत जाहिर की, क्या खूब, मुझे तो हुक्म मिला था चौथे आसमान पर हमारे बंदे हज़रत इदरीस की रूह कब्ज़ करना। मैं हैरान था कि यह किस तरह हो सकता है। जब मुझे चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया जा रहा था और वो तो नीचे ज़मीन पर हैं। बहरहाल इसके साथ फरिश्ता अजल ने इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली तो यूँ इस इरशाद बारी के मायने वाज़े होकर सामने आ गए कि हमने अपने बंदे इदरीस को एक बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचा दिया। और ये था मुख्तसर सा किस्सा पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का।